معزز ناظرین السلام علیکم، میں ہوں ارحان۔ ویلکم ٹو انفو ایٹ ارحان۔ ناظرین، نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی میدان کربلا میں عظیم الشان قربانی کی یاد میں پاکستان، بھارت اور دنیا بھر کے مسلمان یوم عاشور کے موقع پر چھوٹے بڑے شہروں میں جلوس نکالتے ہیں اور اپنے اپنے مکاتب فکر کے انداز میں غم حسین علیہ السلام اور یاد حسین علیہ السلام مناتے ہیں۔ فقہ جعفریہ سے تعلق رکھنے والے لوگ عزاداری، ماتم، نوحہ خوانی اور سینہ کبھی کرتے ہیں اور باقی مکاتب فکر کے مسلمان اپنے اپنے انداز میں محفل میں ذکر حسین اور ذکر اہل بیت کرتے ہیں۔ مگر کیا آپ جانتے ہیں کہ شہدائے کربلا کی یاد میں عزاداری صرف مسلمان ہی نہیں کرتے بلکہ ہندو مذہب میں بھی ایک ایسا گروہ ہے جو غم حسین میں ہر سال اشک بار ہوتا ہے اور شہدائے کربلا کی عظیم قربانیوں کو یاد کرتا ہے۔ ناظرین، ہندوؤں کے اس گروہ کا کہنا ہے کہ ہمارا حسین علیہ السلام سے عشق ہے، محبت ہے۔ حسین علیہ السلام صرف مسلمانوں کے رہنما نہیں بلکہ وہ انسانیت کے لیے محبت کا پیغام لائے تھے۔ ناظرین، مذہبی نفرتوں اور دوریوں کے باوجود ہندوؤں کا یہ گروہ محرم کی رسومات میں حصہ لیتا ہے اور خود کو حسینی برہمن کہتا ہے۔ یہ حسینی برہمن سندھ اور پورے بھارت میں پائے جاتے ہیں اور یہ کئی نسلوں سے اپنے طریقوں سے غم حسین علیہ السلام منا رہے ہیں۔ ناظرین، تاریخ اسلام میں حسینی برہمن کون ہیں؟ در حقیقت ان کا حضرت امام حسین علیہ السلام سے کیا تعلق ہے؟ کیا امام حسین علیہ السلام کے نانا کو نہ ماننے والا اور بتوں کی پوجا کرنے والے ہندو اپنے آپ کو حسینی برہمن کہہ سکتے ہیں؟ یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا، مگر ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی آپ ہمارا چینل انفو ایٹ ارحان سبسکرائب کریں، جہاں آپ کو بالخصوص اسلامک ہسٹری اور بالعموم دنیا بھر کی منفرد معلومات پر مبنی ویڈیوز ملتی رہیں گی۔ ناظرین، حسینی برہمن کی حقیقت کے بارے میں تاریخی شواہد یا ثبوت بہت کم ہیں، بلکہ تاریخ کی کسی بھی مستند کتاب میں ان کا کوئی ذکر موجود نہیں۔ حسینی برہمنوں کی تاریخ خاندانی روایات اور ورثے میں ملنے والی کہانیوں سے تشکیل میں آئی ہے۔ حسینی برہمنوں کا یہ دعویٰ ہے کہ ان کے آباء و اجداد میدان کربلا میں امام حسین ابن علی علیہ السلام کے شانہ بشانہ لشکر یزید سے لڑے تھے۔ ناظرین، اس حوالے سے معروف لکھاری انتظار حسین کا ذکر کیا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنے انگریزی کالم برہمن ان کربلا میں لکھا ہے کہ وہ پہلے حسینی برہمنوں کو صرف ہندو افسانہ ہی سمجھتے تھے، اس لیے انہوں نے اس بات کو جھٹلا دیا، مگر ایک محفل میں جب انہوں نے یہ کہا کہ یہ ایک افسانوی کہانی ہے تو ایک خاتون پروفیسر نونیکا دت نے بتایا کہ وہ ایک خود حسینی برہمن ہے۔ خاتون نے بتایا کہ ان کے جد امجد رحیب دت نے اپنے 7 بیٹوں اور 2 دوسرے برہمنوں کے ساتھ مل کر امام حسین علیہ السلام کے مشن میں حصہ لیا تھا۔ ان میں سے ایک یعنی رحیب دت بچ کر واپس آئے تھے اور وہ افغانستان کے راستے ہندوستان میں داخل ہوئے اور سیالکوٹ کی ایک گاؤں کے مقام پر آباد ہوئے، مگر تقسیم کے بعد یہ خاندان بھارت چلا گیا اور یہ لوگ مختلف شہروں میں پھیل گئے۔ ناظرین، خاتون پروفیسر نے انتظار حسین کو مزید بتایا کہ مشہور فلمی اداکار سنیل دت کا تعلق بھی حسینی برہمنوں کے خاندان سے ہے، جس کی تصدیق فلمی اداکار منوج کمار نے بھی کی، بلکہ نرگس کے والد بھی پہلے حسینی برہمن تھے۔
بعد میں مسلمان ہو گئے تھے۔ ناظرین، نونیکا دت نے یہ بھی بتایا کہ رحیب دت واپسی پر اپنے ساتھ امام حسین علیہ السلام کا ایک بال مبارک بھی لے کر آئے تھے، جو کشمیر میں کسی جگہ موجود ہے اور مشہور ہے کہ یہ مقام درگاہ حضرت بل ہے۔ انتظار حسین نے نونیکا دت سے پوچھا، کیا آپ لوگ مسلمان ہو گئے ہیں؟ اس سوال کے جواب پر انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم ہندو برہمن ہی ہیں، مگر حسینی ہونے کے ناطے مندروں وغیرہ میں نہیں جاتے اور نہ دوسری ہندوانہ رسومات ادا کرتے ہیں، اور یہ کہ وہ محرم کے دنوں میں امام حسین علیہ السلام کا ماتم بھی کرتے ہیں اور اپنے شہیدوں کی یاد بھی مناتے ہیں۔ ناظرین، حسینی برہمنوں کی روایات سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے آباء و اجداد عرب سے تجارتی تعلق رکھتے تھے، تو ختم نبوت سے پہلے جو تجارتی قافلے سندھ سے مکہ جاتے تھے، ان میں یہ ہندو برہمن بھی گئے تھے۔ جب سانحہ کربلا پیش آیا تو ان دنوں ہندو برہمن خاندان کا ایک تجارتی قافلہ دشت نینوا کے قریب سے گزر رہا تھا اور انہوں نے شام جانا تھا۔ جب اس تجارتی قافلے کو یہ علم ہوا کہ کربلا کے مقام پر اموی بادشاہ کی ایک بڑی فوج کسی باغی کی سرکوبی کے لیے اتری ہے، مزید پوچھنے پر پتہ چلا کہ وہ کوئی باغی نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے سیدنا امام حسین علیہ السلام ہیں، جو اپنے خاندان اور چند ساتھیوں سمیت مکہ سے کوفہ جا رہے تھے کہ اموی بادشاہ کے ایک لشکر نے انہیں گھیر لیا۔ یہ باتیں سن کر ایک ہندو برہمن رحیب دت، اس کے ساتوں بیٹوں اور دونوں ساتھیوں نے تجارتی قافلے میں اپنے ساتھیوں کو اپنا سامان دیا اور خود سیدنا امام حسین علیہ السلام سے ملاقات کے لیے کربلا تشریف لے گئے۔ ان لوگوں نے سیدنا امام حسین علیہ السلام سے ملاقات کی اور ان کی طرف سے اس جنگ میں شرکت کی۔ رحیب دت کے ساتوں بیٹے اور دونوں ساتھی کربلا میں قربان ہو گئے، جبکہ رحیب دت کو گرفتار کیا گیا اور بعد میں رحیب دت کو رہا کر کے قافلے والوں کے سپرد کر دیا گیا، جو اس وقت وہیں موجود تھا۔ ناظرین، حسینی برہمنوں کی روایات میں ہے کہ رحیب دت کربلا سے نکل کر امام حسین علیہ السلام کے خاندان کے لوگوں سے بھی ملا تھا، اور جب اس نے انہیں بتایا کہ میں اصل میں مسلمان نہیں بلکہ ہندو برہمن ہوں، انہوں نے کہا کہ اب تم حسینی برہمن ہو اور ہم تمہیں اب یاد رکھیں گے۔ جب رحیب دت واپس پہنچا تو وادی سندھ میں ایک نیا گروہ پیدا ہوا جس کا نام حسینی برہمن تھا۔ یہ ہندو برہمن ہیں لیکن اپنا تعلق امام حسین علیہ السلام سے جوڑتے ہیں۔ آج بھی حسینی برہمن بھارت میں موجود ہیں۔ ہر سال محرم الحرام میں میدان کربلا کی یاد بڑے جوش و ولولے سے مناتے ہیں۔ ناظرین، یہ ایک ایسی کہانی ہے جسے تاریخ سے ثابت نہیں کیا جا سکتا، مگر جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اسلام پر عمل پیرا نہیں تو وہ اپنے آپ کو حسینی کہنے کے حقدار بھی نہیں، اس لیے کہ حسینی ہونے کے لیے مسلمان ہونا بھی ضروری ہے۔ امام حسین علیہ السلام تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے ان کے نانا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اسلام پر ایمان لایا جائے۔ ناظرین، ان کی یہ رسومات، رواج، طور طریقے تو ہو سکتے ہیں مگر ان کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے۔ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے info@orhan۔